بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. اما المقدمۃ یا مقدمۃ ففی بیان امور الاول ان موضوع کل علم وهو الذی یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ ای بلا واسطۃ فی العروض ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائلہ عینا وما يتحد معها خارجا وإن كان يغايرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقہ و طبیعی و افراد. درست. الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے آج علم اصول کی جو مشہور کتاب ہے یعنی کفایت الاصول، کہ ہمارے حوزے کے اندر خود کفایہ کی اہمیت اور صاحب کفایہ یعنی مرحوم آخوند خراسانی کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، مخفی نہیں ہے، یعنی کفایہ کی اہمیت بھی بالکل واضح ہے اور مرحوم آخوند بھی ایک معروف شخصیت ہے، کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بیٹھ کر ہم لوگ گفتگو کریں. کفایہ کے لیے فقط یہی ایک جملہ کافی ہے کہ کفایہ کے زمانے تک یعنی مرحوم آخوند کے زمانے تک جو ہمارے علماء نے علم اصول کے اندر زحمات کی، ان تمام زحمات کا خلاصہ کفایہ ہے. گزشتہ زمان کے اعتبار سے جو 1000 سالہ علم اصول کے اندر زحمات کی گئیں، ان تمام 1000 سالہ زحمات کا ماحصل اور نتیجہ یہی کفایہ ہے. یہ گزشتہ زمان کے اعتبار سے. آخوند کے بعد کے زمانے کے اعتبار سے اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ آج کے زمانے تک یعنی معاصر زمانے میں جس میں آپ اور ہم تنفس کر رہے ہیں، اس زمانے تک اصولی جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ ساری کی ساری تحقیقات اسی کتاب کے گرد گھومتی ہیں. یعنی آپ کسی بھی بزرگوار کے درس خارج کو اٹھا کر دیکھیں، آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی بزرگوار کا درس خارج ہو اصول کا اور اس اصول کے درس خارج کا متن کفایہ نہ ہو. آج تک نہیں دیکھا میں. یعنی معاصر زمانے تک، اس وقت تک جو ہم آغایون کے دروس خارج کو دیکھتے ہیں تو سب لوگوں کا مرکز محور یہی کفایہ ہے. تو اس عنوان سے کفایہ کی اہمیت بہرحال بہت زیادہ ہے. گزشتہ تحقیقات کے اعتبار سے ان تمام تحقیقات کا ماحصل خلاصہ اور نتیجہ ہے، اور آئندہ جتنی بھی تحقیقات ہیں ان تمام تحقیقات کے لیے بنیاد، اساس، محوریت خود اسے کفایہ کو حاصل ہے. پہلے والے زمانے میں کسی اور علم کی اگر میں مثال دوں تو کسی زمانے میں علم کلام کے اندر جو محوریت حاصل تھی ایک برہہ زمانی میں، وہ تجرید الاعتقاد کو تھی، خواجہ نصیر الدین طوسی کو، کہ علم کلام کے اندر کوئی بھی بزرگوار کام کرنا چاہتا تھا، حتیٰ فرق نہیں کرتا شیعہ سنی، وہ لوگ بھی جو تحقیقات علم کلام کے اندر کرنا چاہتے تھے ان کے لیے متن تجرید الاعتقاد.
آپ دیکھیں جتنی تجرید پر شروحات ہمارے شیعہ علماء کی ہیں یا حواشی شیعہ علماء کے، اسی مقدار میں شروحات اور حواشی آپ کو اہل سنت کے بزرگان کے ملیں گے تجرید پر۔ تجرید اس طریقے کی کتاب تھی۔ برا تو اس اعتبار سے کفایہ ایک خوبصورت ترین اصول کا دورہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو خود اس کفایہ کے اندر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو 1000 سالہ تحقیقات ہیں، ان تحقیقات کو ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر، چھوٹی سی یعنی نسبتاً جو 1000 سال کی تحقیقات ہیں، ان کو جیسے ہی انہوں نے ماحصل اور نتیجے کے طور پر پیش کرنا چاہا تو عبارت میں اندماج آ گیا کہ بہت زیادہ خلاصے کی شکل میں مندمج ہے، عبارات بہت زیادہ۔ اس اعتبار سے کفایہ تھوڑی سی سنگین گردانی جاتی ہے کہ عبارت اس کی تھوڑی سی سنگین ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو ہم لوگ مباحثہ شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمک کے ذریعے سے، انشاءاللہ کہ یہ دیگے عبارت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ درست ہے کہ خود اصل کفایہ کی عبارت سنگین ہے، لیکن اس کے ارد گرد کام اتنا ہوا ہے کہ دیگه اس وقت یہ مشکل نہیں ہے کہ کفایہ کو کیسے انسان حل کرے، اتنا زیادہ کام ہوا ہے اس پر، تو اس لحاظ سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، اور اس کے بعد آج کے بحث کو شروع کریں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ کفایہ میں نے کہا نا کہ بعد والی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان تمام تحقیقات کے اندر محوریت اور مرکزیت کفایہ کو حاصل ہے، لہٰذا ہر بحث کے اندر بقول ایرانیوں کے گفتنیاں خیلی زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک مرکزیت اور محوریت کتاب رکھتی ہو، ہر کوئی آ کر اپنے تأملات اور اپنی تحقیقات اسی کے گرد بیان کرتا ہے، تو قہراً ہر بحث کے اندر جسے ایرانیوں کے بقول گفتنیاں خیلی زیادہ، بہت زیادہ کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ کہا ہے بزرگان نے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ پہلے مرحلے میں خود کفایہ کے اندر جو مطالب ہیں ان مطالب کو حل کریں اچھے طریقے سے، باقی جو اس کے بعد کی تحقیقات ہیں کیا ہے کس طریقے سے ہے کہ وہ دیگه انشاءاللہ آپ بزرگان پر ہے، اور بعد میں جب آپ خارج میں شرکت کریں گے تو ہمیشہ سنتے رہیں گے۔ تو پہلے مرحلے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ خود اصل کفایہ کو روشن کریں، اصل کفایہ کے مطالب کو بیان کیا جائے، تو بہت زیادہ توقع یہ نہیں ہوگی کہ ہم لوگ خارج میں جائیں، باہر نکلیں، نہ، اصل بات گم نہ ہو جائے ہمارے ہاتھوں سے، یہ نقطہ حتماً مد نظر ہوگا۔ اچھا، باقاعدہ اب اس بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں آغاز چند باتیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا ہے۔ پہلا نقطہ کہ اس کتاب کی جو اجمالی فہرست ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ کفایہ کے اندر ایک مقدمہ، 8 مقاصد اور ایک خاتمہ ہے۔ یہ کفایہ کی ترتیب ہے، ایک مقدمہ، 8 مقاصد اور ایک خاتمہ ہے۔ مقدمے کے اندر 13 امور کو مرحوم آخوند ذکر کرتے ہیں۔ کتنے امور ہیں؟ 13 امور، کہ یہ تقریباً لغت کے عمومی مسائل ہیں، کچھ لغت کے عمومی مسائل ہیں، کچھ کسی بھی علم کے عمومی مسائل ہیں، کہ زیادہ تر لغوی بحثیں زیادہ ہیں، درست۔ 8 مقاصد کہ جو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق موجز میں بھی دیکھیں وہ اس طریقے سے ہیں۔ مقصد اول اوامر کے بارے میں، مقصد دوم نواہی کے بارے میں، مقصد سوم مفاہیم کے بارے میں، مقصد چہارم عام و خاص کے بارے میں، مقصد پنجم مطلق و مقید اور مجمل و مبین کے بارے میں۔ یہاں تک کفایہ کا جلد اول شمار ہوتا ہے، یعنی مقدمے سے لے کر مطلق و مقید کی بحث تک، یعنی مقدمہ اور 5 مقاصد، یہ کفایہ جلد اول شمار ہوتا ہے، یا اس کو مباحث الفاظ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کہ اکثر یہاں پر مباحث وہ مباحث الفاظ ہیں، کہ اوامر، نواہی، مفاہیم، عام و خاص، مطلق و مقید، یہ 5 مقصد جلد اول کفایہ۔ جلد دوم کفایہ میں مقصد ششم، چھٹا مقصد امارات کے بارے میں،
7واں مقصد اصول عملیہ کے بارے میں، 8واں مقصد تعارض ادلہ کے بارے میں۔ یہ 8 مقاصد ہیں کفایہ کے۔ اور خاتمہ جو مرحوم آخوند نے ذکر کیا ہے وہ اجتہاد و تقلید کے بارے میں۔ خاتمہ جو آخری ہے کفایہ کا وہ اجتہاد و تقلید کے بارے میں۔ یہ تقریباً اس کفایہ کی ایک اجمالی فہرست ہے۔ اچھا، آتے ہیں مقدمے میں۔ مقدمے میں ورود پیدا کرتے ہیں، اور مقدمے میں سے بھی جو امر اول ہے، درست ہے، اس امر اول کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں جو امر اول یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اس امر اول کے مطالب کو سمجھنے کے لیے چند امور کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بلکہ بریکٹ میں ایک جملہ کہوں، آغاز کفایہ کے ابتدائی جو 5-7 ورق ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اختصار ہے، اور عبارت بھی تھوڑی سی سنگین ہے، تو لہذا یہ جو ابتدائی 4-5 ورق ہیں ان کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ پڑھیں گے تاکہ ان مطالب کو بھی اچھے طریقے سے ہضم کرتے جائیں، اور ہماری آہستہ آہستہ خود متن کفایہ کے ساتھ آشنائی بھی ہو۔ کسی بھی متن کے ساتھ تھوڑا سا آپ پڑھیں گے، جب متن کے ساتھ آشنائی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کچھ سرعت کے ساتھ چلتا ہے، تو لہذا یہ جو ابتدائی چند ورق ہیں ان میں تھوڑا سا آہستہ بھی چلیں گے تاکہ کفایہ کے ساتھ بھی آشنائی ہو، اور مطالب میں بھی بہرحال بہت زیادہ توضیحات کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، مطلب اول، جو پہلا مطلب یہاں پر آخوند ذکر کر رہے ہیں وہ اس نقطے کے بارے میں ہے کہ آخوند چاہتے ہیں کہ علم کے موضوع، مسائل اور اسی سے منسلک چند باتوں کو ذکر کریں۔ موضوع، مسائل اور ضمناً تعریف علم بھی آ جائے گی کہ اس کو بھی ذکر کریں گے آخوند۔ پہلے مرحلے میں مطلق علم کے موضوع کے بارے میں گفتگو ہوگی، مطلق علم کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی، پھر دوسرے مرحلے میں علم اصول کے موضوع اور مسائل کے بارے میں گفتگو، اور علم اصول کی تعریف کے بارے میں۔ لیکن آغاز میں جو پہلے ذکر کرتے ہیں وہ خود موضوع علم کی تعریف کیا ہے، اس موضوع علم کا تعلق مسائل کے موضوعات کے ساتھ کیسا ہے، اس کو بیان کریں گے۔ خلاصے بہت زیادہ الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں اگر ہم ابتدائی عبارت کے اس ٹکڑے کو سمجھنا چاہیں تو ان چند باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کہ یہ علم منطق کا مطلب ہے، یہ ہم لوگ منطق میں پڑھتے ہیں۔ ابھی جو ہم آج کی گفتگو کریں گے اور شاید کل کی گفتگو، یہ ہماری اس علم منطق کے مطلب کے بارے میں کہ منطق میں پڑھتے تھے۔ علم منطق میں کہتے ہیں اجزاء العلوم ثلاثۃ، کسی بھی علم کے 3 بنیادی جز ہوتے۔ یہ پہلا نقطہ کہ اگر آپ ترتیب سے چلیں تو یہ پہلا نقطہ ہے، اجزاء العلوم ثلاثۃ۔ کوئی بھی علم جو تشکیل پاتا ہے نا، اس کے بنیادی 3 جز ہوتے ہیں، 1 موضوع، 2 مسائل، 3 مبادی۔ ہر علم کے 3 بنیادی جز ہوتے ہیں کہ جن سے علم تشکیل پاتا ہے، موضوع، مسائل، مبادی۔ اچھا، میں مبادی سے شروع کرتا ہوں۔ مبادی یعنی وہ امور جن امور کے جاننے سے یا تو انسان اس علم کے اندر بصیرت سے ورود پیدا کرتا ہے، یا ایسے امور ہیں کہ جن امور پر مسائل کا سمجھنا متوقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو ہدایہ کی آپ ابتدائی عبارت پڑھتے
وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِي الْمَبَادِي. یاد ہے ہدایہ میں آپ پڑھتے تھے کہ مقدمہ مبادی کے بارے میں. مبادی یا مبادی تصوریہ ہیں یا تصدیقیہ ہیں. آسان لفظوں میں مبادی تصوریہ یعنی حدود اور تعاریف. مبادی تصوریہ یعنی کیا؟ حدود و تعریف. جو مختلف چیزوں کی آپ تعریفات کرتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں مبادی تصوریہ. مبادی تصدیقیہ یعنی وہ قضایا، وہ تصدیقات جو کسی اور علم کے اندر بیان ہوتی ہیں اور ان کو آپ مفروع قرار دیتے ہیں اس علم کے اندر. مثلا ہم کہتے ہیں اجتماع نقیضین محال ہے، مبادی تصدیقیہ میں سے. علم اصول میں جب ہم پڑھ رہے ہیں مختلف مباحث میں آتے ہیں اس کو مفروغ عنہ قرار دیتے ہیں کہ اجتماع نقیضین محال ہے، اجتماع ضدین محال ہے. یہ مبادی تصدیقیات ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہم علم اصول کے اندر بیان کریں گے وہ ان مسائل پر موقوف ہیں لیکن ان کو ہم مفروغ عنہ قرار دیتے ہیں. کسی اور علم میں یہ مباحث ہو چکے ہیں. اجتماع نقیضین محال ہے، ارتفاع نقیضین محال ہے، اجتماع ضدین محال ہے، واہ 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 اور اس قسم کے جو مبادیات ہیں ان کو کہتے ہیں مبادی تصدیقیہ. کہ آخوند اس مطلب کی طرف اشارہ ہی نہیں کرتے. یہاں پر جو بحث کرے مبادی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. آ جاتے ہیں خود مسائل کی طرف. مسائل کیا ہوتے ہیں؟ آغا ایک موضوع کے جو احوالات ہوتے ہیں ان احوالات کو مسائل علم کہتے ہیں. مثلا مثال دوں، علم نحو کا موضوع کلمہ ہے. اس کلمے کے مختلف احوالات ہیں. کلمہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، معرب ہے یا مبنی ہے، درست ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، وَهَلُمَّ جَرًا. اس طریقے کے یہ جتنے بھی احوالات ہیں یہ سارے کے سارے در حقیقت اس علم کے مسائل ہیں. علم نحو کے مسائل اسی کلمے کے مختلف احوالات ہیں. اسم ہونا، فعل ہونا، حرف ہونا، مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، ماضی ہونا، مضارع ہونا، امر ہونا، پھر حرف میں بھی فلاں، حروف جارہ، حروف ناصبہ، حروف فلاں. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اسی موضوع کے مختلف احوالات ہیں. ان کو مسائل کہتے ہیں. پس مسائل موضوع کے احوالات کا نام ہے، موضوع کے عوارض کا نام ہے. درست ہے. یہ ایسے آپ کسی بھی علم میں جا کر دیکھیں اس کے مسائل وہ قضایا ہیں، وہ احوالات ہیں جو اصل موضوع کے احوالات ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. جی محمولات نہ، خود مسئلہ قضیہ ہوتا ہے. الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع. بھلے یہ الفاعل مرفوع یہ مسئلہ ہے. مسئلہ صرف معمول نہیں ہوتا، مسئلہ خود قضیہ ہوتا ہے. حالا ابھی موضوع کے بارے میں جو مفصل گفتگو کرتے ہیں تو بعض چیزیں روشن ہو جائیں گی کہ خوب یہ بھی ضمنی بحث ہے اور ہماری بحث اس کے بارے میں بھی اتنی نہیں ہے. اصل بحث ہے موضوع کے بارے میں. آخوند سب سے پہلے موضوع کی تعریف کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ یہ عبارت سنتے رہتے ہیں کہ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے. یہ موضوع کی تعریف کرتے ہیں. موٹی سی عبارت ہمیشہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. درست. اچھا، یہاں پر ہمیں 2-3 باتوں کی وضاحت کرنی ہے. ایک، عوارض کسے کہتے ہیں؟ 2، ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ عوارض کسے کہتے ہیں اور پھر عوارض میں عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، آغا عوارض عارض کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ عارض کی. عارض کی جمع عوارض. خوب، عارض کی تعریف یہ ہے جو مرحوم
سبزواری نے بھی کیا اور دوسرے بزرگان بھی کرتے ہیں. عارض کہتے ہیں مطلق الخارج عن الشیء المحمول علیہ. مطلق الخارج عن الشیء اور المحمول علیہ، ہر وہ شے جو کسی چیز سے آپ انتزاع کریں اور اس کو اس پر حمل کریں، اسے کہتے ہیں عارض. مثال آپ کہتے ہیں الانسان ضاحک. خوب ضحک کو آپ نے انسان سے انتزاع کیا اور اس انسان پر حمل بھی کرتے ہیں. الانسان ضاحک، خوب یہ عارض ہے. درست جی. کیسے تحصیل حاصل؟ نہ یعنی کیسے تحصیل حاصل ہے؟ بھلے عقل، یہ انسانی عقل آگا اسی طریقے سے نا، ایک واحد واقعیت سے ہزاروں جہتوں کو انتزاع کرتی ہے، پھر اس پر اس کو حمل کرتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ فیروز موجود ہے. خب وجود فیروز تو خارج میں جدا ہے نا. یہ عقل انسانی آتا ہے پھر اس وجود کو تعلیل کرتا ہے. فیروز کو جدا تصور کیا، وجود کو جدا تصور کیا، پھر اس وجود کو فیروز پر حمل کیا. ایسے درست ہے، یہ عارض ہے. اب فرق نہیں کرتا اس تعریف میں کہ وہ عارض چاہے کلیات خمسہ کے باب میں ذاتی شمار ہوتا ہو، جیسے آپ کیا کرتے ہیں جنس کو نوع پر عمل کرتے ہیں، الانسان حیوان. درست ہے، یہ تعریف اس پر بھی صادق آتی ہے. یا جنس کو آپ فصل پر عمل کرتے ہیں، الناطق حیوان، کلیات خمسہ کے باب میں. یا کلیات خمسہ میں آپ اس کو عرضی کہتے ہوں، الانسان ضاحک، الانسان ماشن. یہ ہماری تعریف عام ہے. مطلق الخارج عن الشیء المعمول علیہ، چاہے کلیات خمسہ کے باب میں آپ اس کو ذاتی کہتے ہو یا عرضی کہتے ہو. لیکن یہاں پر جو ہمارا مقصود ہے، جو کلیات خمسہ کے باب میں ذاتی کہلاتا ہے وہ مقصود نہیں ہے. وہ والے عوارض باہر ہے، ان سے بحث نہیں ہے. جو جنس کو آپ نوع پر عمل کرتے، جنس کو فصل پر عمل کرتے ہیں، وہ مقصود نہیں ہے. بلکہ کلیات خمسہ کے باب میں آپ جس کو عرضی کہتے ہیں وہ والے عوارض، عرض عام اور عرض خاص، مقصود ہمارے وہ ہے. یہاں پر ہمارا مقصود کیا ہے؟ وہ عوارض ہیں جو وہاں پر کلیات خمسہ کے باب میں حتمن اور حتمن ذاتیوں وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر. روشن ہوا مطلب؟ جی نہ، ابھی ذاتی کو تو میں نے کھولا ہی نہیں، ابھی عارض پر بول رہے ہیں، ذاتی پر آ رہے ہیں. ذاتی پر آ رہے ہیں کہ ذاتی سے کیا مراد ہے، ابھی آ رہے ہیں. اس ذاتی کو ہاتھ نہیں لگا، ابھی عارض کی تعریف کی میں نے. درست ہے. عارض یعنی مطلق الخارج عن الشیء المعمول علیہ. درست ہے. عرضی 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 عرضی. درست ہے. خوب، یہ جو عرضی ہے، اس عرضی کو ایک لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں کہ عرضی یا عرضی ذاتی ہے یا عرضی غریب ہے. کیا عرضی یا عرضی ذاتی ہے یا عرضی غریب ہے؟ روشن ہوا کہ بحث اس ذاتی میں نہیں ہے جس کو کلیات خمسہ کے باب میں آپ ذاتی کہتے ہیں، جنس و فصل و نوع، اس کے بارے میں نہ. اس کو باہر نکالیں 2 منٹ کے لیے. لفظ ذاتی خود مشترک لفظی ہے، اس کے مختلف معنی ہیں. یہاں پر جو عرضی ذاتی کہہ رہا ہوں غریب کے مقابلے میں، کہ ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی آئے گی. درست ہے. خوب، یہ ایک مطلب کہ پس عرضی سے مراد مطلق الخارج عن الشیء المعمول علیہ. خوب، یہاں پر اس عرضی اور عرض کے ایک لحاظ سے 7 قسم یا 7 صورتیں بیان کرتے ہیں. مجبور ہیں، جیسے اگر اس کی وضاحت نہیں کریں گے عبارت کے بعض زوایا ہمارے لیے روشن نہیں ہوں گے. ان 7 قسموں کو بیان کرنا ضروری ہے.
آسان ہے، مشکل نہیں. دیکھیں جو عرض ہے یا عرضی ہے، جو موضوع پر عارض ہوتا ہے، یا تو وہ پہلی قسم، یا تو وہ عرضی بلا واسطہ موضوع پر عارض ہوتی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. عرضی بلا واسطہ موضوع پر عارض ہو. مثال جیسے ہم کہتے ہیں الانسان متعجب، الانسان متعجب، یہاں پر تعجب انسان پر عارض ہو رہا ہے بغیر واسطے کے. درست ہے؟ یہ پہلی قسم کہ جہاں پر عارض معروض پر بغیر واسطے کے عارض ہو. عارض معروض پر بغیر واسطے کے عارض ہو، جیسے الانسان متعجبون، یہ پہلی قسم. دوسری، یا عارض معروض پر واسطے کے ساتھ عارض ہوتا ہے. پہلی قسم بغیر واسطے کے. دوسری قسم یا دوسری ابھی شک آپ تصور کریں کہ جہاں پر عارض معروض پر عارض ہوتا ہے مع الواسطہ. اچھا، اگر مع الواسطہ عارض ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر ایک کاش میرے پاس یہاں پر بورڈ ہوتا تو یہاں پر سمجھنا بالکل روشن تھا، لیکن آپ بناتے جائیں وہ شکل. عارض معروض پر عارض ہو رہا ہے مع الواسطہ. خوب، واسطہ یا داخلی ہے یا واسطہ خارجی ہے. کیا عرض کیا؟ عارض معروض پر یا بغیر واسطے کے ہے یا مع الواسطہ ہے. اگر مع الواسطہ ہے تو یا واسطہ داخلی ہے یا واسطہ خارجی ہے. خوب، داخلی واسطہ دو چیزیں بن سکتی ہیں، کیونکہ انسان کے کسی بھی ماہیت کے داخلی اجزاء دو ہوتے ہیں، جنس اور فصل. درست ہے؟ جنس و فصل کے علاوہ تو نہیں ہے نا. تو وہ جو واسطہ داخلی ہے یا اعم ہے یا مساوی ہے. درست؟ واسطہ داخلی یا اعم ہے یا مساوی ہے. اور جو خارجی واسطہ ہے وہ چار شکلوں میں ہو سکتا ہے، یا اعم ہے یا مساوی ہے یا اخص ہے یا مباین ہے. کتنی صورتیں بنی؟ 7. 7 صورتیں بن گئے کہ ہر ایک کی وضاحت کرتا ہوں، ہر ایک کی مثال بھی دیتا ہوں. کیسے 7 صورتیں بنی؟ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. عارض بدون واسطہ ایک صورت، مع الواسطہ 2 صورتیں اس کی، یا داخلی یا خارجی. داخلی کی 2 صورتیں، بدون واسطہ اور داخلی کی 2 صورتیں. کتنے بنے؟ 3. خارجی واسطہ، خارجی واسطے کی 4 صورتیں، یا واسطہ اعم ہے یا مساوی ہے یا اخص ہے یا مباین ہے. 3 اور 4 7. پس عرضی کی جو عارض معروض پر عارض ہوتا ہے اس کی کتنی صورتیں بنی؟ 7 بنی. روشن ہے، آسان ہے، مطلب خیلی مشکل نہیں. ہاں، ہر ایک کی مثال دے رہا ہوں، ہر ایک کی مثال. ابھی اس کو روشن کرتے ہیں، جیسے ایک ایک کی مثال دے رہا ہوں. اجمالی طور پر صرف یہ ذکر کیا، یا بدون واسطہ یا مع الواسطہ. مع الواسطہ یا داخلی یا خارجی، داخلی یا اعم یا مساوی، خارجی اعم مساوی اخص مباین. 7 صورتیں ہو گئے. درست ہے؟ پہلی کی تو میں نے مثال دی کہ واسطے کے بغیر کوئی چیز کسی پر عارض ہو. الانسان متعجب، تعجب جو انسان پر عارض ہو رہا ہے اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اس پر عمل ہو رہا ہے بغیر واسطے کے. یا دوسری، ایک شے یعنی عارض معروض پر حمل ہوتا ہے، طاری ہوتا ہے، لیکن واسطہ داخلی اعم کے ذریعے سے. کیا؟ واسطہ داخلی اعم کے ذریعے سے. مثال دوں تاکہ بات روشن ہو.
ہم کہتے ہیں الانسان متحرک بالارادہ. کیا کہتے ہیں؟ الانسان متحرک بالارادہ. یہاں پر انسان پر عارض ہو رہا ہے تحرک بالارادہ. انسان اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے. خوب یہ تحرک بالارادہ جو انسان پر حمل ہوتا ہے بغیر واسطے کے نہیں ہے، بلکہ اس میں واسطہ ہے. واسطہ کیا ہے؟ انسان کا حیوان ہونا. اگر پوچھا جائے کہ انسان متحرک بالارادہ کیوں ہے، آپ کہتے ہیں لأنہ حیوان، کیونکہ حیوان کیا ہے؟ جسم نام حساس متحرک بالارادہ. تو اب تحرک بالارادہ انسان پر عارض ہو رہا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ حیوانیت کے ذریعے سے، عام واسطے کے. احسنتم. اور حیوان واسطہ داخلی ہے، کیونکہ انسان کے لیے جنس ہے. حیوان انسان کے لیے کیا ہے؟ جنس ہے. منطق میں پڑھا ہے، حیوان انسان کے لیے جنس ہے، اور جنس جزء عام ہے. جزء عام ہے. بس دوسری مثال ہماری کس کی؟ کہ ایک عارض معروض پر عارض ہو رہا ہے مع الواسطہ، اور وہ واسطہ بھی داخلی ہے ایک، اور داخلی میں بھی جزء عام ہے دو. دوسری مثال روشن ہوئی. یہاں پر آگا واسطہ بھی سمجھ میں آیا. کیوں بھائی انسان متحرک بالارادہ؟ اس لیے کہ حیوان ہے، حیوانیت کی وجہ سے. حیوانیت کی وجہ سے انسان متحرک بالارادہ ہے. دوسری مثال. تیسری، واسطہ ہے اور واسطہ بھی داخلی ہے اور مساوی ہے. واسطہ بھی ہے، داخلی بھی ہے اور مساوی ہے. مثال، آپ کہتے ہیں الانسان متکلم. کیا؟ الانسان متکلم. لماذا؟ کیوں انسان متکلم ہے؟ لأنہ ناطق، اس لیے کہ ناطق ہے. اب یہ جو تکلم انسان پر حمل ہو رہا ہے، عارض ہو رہا ہے، اس میں واسطے کی ضرورت ہے. واسطہ کیا ہے؟ ناطق. ناطق جزء داخلی ہے، بھلے فصل ہے انسان کے لیے. اگر جزء داخلی ہے مساوی ہے، بھلے مساوی ہے. جزء داخلی ہے اور مساوی ہے. روشن ہے مثال. 3 موارد کی مثالیں. 4. اب یہ واسطہ داخلی ختم ہو گیا، کیونکہ واسطہ داخلی یا جنس کے ذریعے سے ہوگا یا فصل کے ذریعے. خوب جنس جزء عام ہے، فصل جزء مساوی ہے. کوئی واسطہ داخلی اخص نہیں ہو سکتا. اخص ہو سکتا ہے نا، کیونکہ جز 2 ہے نا، یا جنس ہے یا فصل ہے. جنس عام ہے، فصل مساوی ہے. خوب اخص مانا نہ دارے. واسطہ داخلی اخص نہیں ہو سکتا، مباین بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بابا کسی بھی نوع کے 2 جز ہوتے ہیں نا میری جان. کیوں الجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2 جز ہوتے ہیں نا، یا جنس ہے یا فصل ہے. خوب جنس جزء عام ہے، فصل جزء مساوی ہے. تیسرا تو کوئی جز نہیں ہے تاکہ آپ اس کو کہیں وہ اخص ہے یا مباین ہے. ایسے تو نہیں ہے. درست؟ یہ 3. اب آتے ہیں واسطہ خارجی کی طرف. واسطہ خارجی 4 صورتوں میں ہو سکتا ہے. واسطہ خارجی مساوی. کیا؟ واسطہ خارجی مساوی. مثال، الانسان ضاحکون. کیا؟ الانسان ضاحکون. انسان ہنستا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں لأنہ متعجبون.
کیونکہ متعجب ہے. کسی بھی چیز سے انسان کو جب تعجب ہوتا ہے ہنستا ہے. علت یہی ہے. بھلے بھلے بھلے. واسطہ یہی. واسطہ واسطہ خارجی ہے. تعجب عرضی خاص ہے، داخلی نہیں ہے. مساوی بھی ہے، عام نہیں ہے، مساوی ہے. تعجب متعجب ہونا واسطہ خارجی ہے اور مساوی ہے. بھلے آقا خوب دیکھیں، جنس و فصل نہیں ہے، اس کے اجزاء میں سے نہیں ہے. جنس و فصل نہیں ہے. خارجی ہے، جنس و فصل نہیں، اس کا جز نہیں ہے. ناطق کا ہے نا فصل. انسان کے علاوہ کوئی اور چیز تعجب تو نہیں کرتی. کیا خاصہ ہے نا. پھر ہر وہ چیز جو پھر خاصے کو کیا کہیں گے آپ؟ منطق میں جو خاصہ پڑھتے ہیں وہ ایک حقیقت کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے نا، تبھی تو اس کو خاصہ کہتے ہیں. یہ چوتھی مثال کہ واسطہ خارجی اور مساوی. الانسان ضاحک، کیوں؟ لانہ متعجب. تعجب واسطہ ہے، واسطہ خارجی مساوی ہے. 4 مورد ہو گئے. 5 واسطہ خارجی اعم. واسطہ خارجی ہے اور اعم ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ الانسان متعبون. کیا؟ متعبون. انسان بیچارہ تھک جاتا ہے. تعب یعنی تھکنا، درست ہے؟ تھک جاتا ہے. تعب یعنی تھکنا. خوب تعب کو انسان پر آپ حمل کر رہے ہیں، عارض کر رہے ہیں. انسان تھکتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ مَاشٍ، کیونکہ چلتا ہے بیچارہ، چلنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے. اب یہاں پر تعب کو آپ نے انسان پر حمل کیا، واسطہ معاشی ہونا ہے. خوب معاشی عرض عام ہے، عرضی عام ہے. واسطہ خارجی بھی ہے اور عام بھی ہے. روشن ہے میرے خیال میں، کوئی مشکل نہیں ہے بات. 6 واسطہ خارجی اخص. 6 واسطہ خارجی اخص. جیسے آپ کہتے ہیں الحیوان ضاحکون. الحیوان ضاحکون. خوب کیوں؟ لأنہ انسان. حیوان پر ضحک کو آپ حمل کر رہے ہیں، واسطہ انسان ہے جو خارجی ہے اور اخص بھی ہے. حیوان کی ذات میں انسان تو داخل نہیں ہے. حیوان کے اجزاء میں سے انسان ہے کیا؟ نہ. انسان کے اجزاء میں سے حیوان ہے، لیکن حیوان کے اجزاء میں سے انسان نہیں ہے. درست ہے، درست ہے. روشن ہے دیگے اس میں کوئی. الحیوان ضاحکون لأنہ انسان. پہلے ان مثالوں کو پکڑیں جو میں دے رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں، تاکہ اصل بات روشن ہو. یہ 6 ہو گئے. 7 واسطہ خارجی مباین. واسطہ خارجی بھی ہے اور مباین. جیسے الماء حارون. کیا؟ الماء حارون. کیوں؟ واسطہ کیا ہے؟ واسطہ نار ہے. پانی کیوں گرم ہوتا ہے؟ آگ کی وجہ سے. نار اور ماء آپس میں مباین ہے یا نہیں ہے؟ مباین ہے. بس یہاں پر واسطہ خارجی مباین ہے. 7 کے ساتھ مثالوں کو ذکر کیا. خلاصہ کلام، عرضی کی 7 صورتیں ہیں. یا بلا واسطہ ہے، یا واسطہ داخلی اعم ہے، یا واسطہ داخلی مساوی ہے، یا واسطہ خارجی میں اعم ہے، مساوی ہے، اخص ہے اور مباین ہے. آقا اتنا لمبا چوڑا آپ کو کیوں تھکایا ہم نے؟ خوب آقا کیا کریں؟ مشہور نے عرض ذاتی کی تعریف ایسے کی ہے. مشہور جو
عرض ذاتی کی تعریف کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں عرض ذاتی یعنی وہ عرض ما، یا لکھیں ما یا عرض الشیء لذات ہی او لما یساوی ہے. درست ہے. یہ منطق میں بھی تعریف ہے. ہاشم اللہ عبداللہ کو اٹھا کر دیکھیں، شرح شمسیہ کو اٹھا کر دیکھیں، تمام لوگوں نے یہ تعریف کی ہے. عرض ذاتی یعنی جہاں پر عارض یا تو ذاتاً عارض ہو بغیر واسطے کے، یا اگر عارض ہو تو واسطہ مساوی ہو. کیا ہو؟ واسطہ مساوی ہو. حالا فرق نہیں پڑتا وہ واسطہ داخلی ہو یا خارجی ہو، واسطہ مساوی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، واسطہ ہو لیکن اس کے ساتھ مساوی ہو. حالا فرق ہی نہیں کوئی، داخلی باشے یا خارجی، وہ واسطہ داخلی ہو یا خارجی. بس ان لوگوں کے اعتبار سے، مشہور کے اعتبار سے، عرض ذاتی ہماری ان 3 قسموں میں، ان 7 قسموں میں سے 3 موارد ہے. 7 قسموں میں سے 3 موارد بغیر واسطے کے عارض ہو، یا واسطہ داخلی مساوی، یا واسطہ خارجی مساوی. یہ 3 قسمیں بالاتفاق عرضی ذاتی ہے. اس کے مقابلے میں عرضی غریب 3 قسمیں بالاتفاق، اس کی بھی 3 قسمیں بالاتفاق. واسطہ خارجی ہو اور اعم ہو. درست؟ واسطہ خارجی اور اعم، واسطہ خارجی ہو اور اخص، واسطہ خارجی ہو اور مباین. یہ 3 موارد بالاتفاق عرضی غریب ہے. واسطہ خارجی، اعم، اخص، مباین، یہ 3 موارد بالاتفاق غریب. عرضی ذاتی کے 3 موارد کون سے بالاتفاق عرضی ذاتی ہیں؟ بغیر واسطے کے، امر داخلی ہو مساوی، امر خارجی ہو مساوی. یہ 3 موارد بالاتفاق ذاتی. وہ 3 موارد بالاتفاق غریب. ایک مورد بچ جاتا ہے، واسطہ داخلی ہے اور عام ہے. واسطہ داخلی ہے اور عام ہے، یہ مختلف فی ہے. مختلف فی ہے. بعض کہتے ہیں کہ ذاتی میں شامل ہے، بعض کہتے ہیں کہ غریب میں شامل ہے. خب یہ عرضی ذاتی کی مشہور تعریف، مشہور ایسے تعریف کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا جا کر ہاشم اللہ عبداللہ میں، شرح شمسیہ میں، ہر جگہ پر یہ موضوع کی تعریف ایسے کرتے ہیں، ما یعرض الشیء لذات ہی او لما یساوی ہے. خوب اس کی وضاحت ساری یہی ہے. درست ہے. یہ مشہور کے اعتبار سے عرضی ذاتی کی تعریف. بس 4-5 منٹ آپ کے اور چاہیے اور بات کو ختم کیا. مرحوم آخوند کہتے ہیں، صاحب کفایہ، بابا عرضی ذاتی کی اس تعریف کو ہم نہیں مانتے. یہ اتنی لمبی چوڑی زحمت جو آپ نے کی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. درست ہے. دیکھیں منطق کا دیکھیں تقریباً مرور ہو گیا آپ کا. یہ دیکھیں فائدہ اس کا یہ ہے. آغا آخوند آپ کیا کہتے ہیں؟ خوب آخوند کی بات کو آسان لفظوں میں اگر کہا جائے، آغا ہر وہ جگہ عرضی ذاتی ہے جہاں پر وہ عرض اس موصوف کی اپنی صفت ہو، خود اس کی اپنی صفت ہو. اپنی سے کیا؟ ابھی کھولیں گے ایسے تو نہیں، یہ کھولیں گے. اپنی صفت ہو، خود اس کی اپنی صفت ہو. آغا آپ نے نحو میں پڑھا ہے صفت 2 طرح سے، صفت بحال موصوف اور صفت بحال متعلق موصوف. زید عالم ابوہ.
ایسے پڑھتے ہیں نا آپ، نحو میں پڑھ کر آئے. آخوند کہتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں پر وہ عرض موصوف کے لیے ایسے ہو جیسے صفت بحال موصوف ہوتی ہے. خود موصوف کی اپنی صفت، خود اس کی صفت ہے. اور جہاں پر بھی عرض معروض کے لیے صفت بحال متعلق ہو، خود اس کی اپنی نہ ہو. نہ 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 مال واسطہ وغیرہ نہ، ابھی آتے. ایک مرتبہ دیکھیں آپ کہتے الماء جارن، پانی بہتا ہے. خوب یہ جاری خود ماء کی صفت ہے، پانی کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی صفت ہے الماء جارن. یا مثلا میں نے آپ کو کہا کہ الانسان ضاحکون، ضحک واقعا انسان کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ خود انسان کی اپنی صفت ہے نا، ضحک واقعا انسان کی اپنی صفت ہے. یا میں کہتا ہوں الانسان متحرک بالارادہ، خود تحرک بالارادہ خود انسان کی اپنی صفت ہے نا، انسان کی اپنی صفت ہے. واسطہ ہو نہ ہو کاری نہ دارا، ماخون یہی کہہ رہے ہیں اللہ ویل کن دی گئی نار فارا. اگر عارض وہ صفت خود اس موصوف کی اپنی ہو، خوب اس کو عرض یہ ذاتی کہیں گے. اس کے مقابلے میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، عرض در حقیقت معروض کی صفت نہیں ہوتی، مجازن اس کی طرف نسبت دیتے ہیں. مثال جرل میزاب، جرل میزاب پرنالہ بہتا ہے. خوب یار واقعاً پرنالہ بہتا ہے یا پرنالے سے پانی بہتا ہے؟ یہ صفت نہ، پرنالہ کہاں بہتا؟ پرنالہ اسی جگہ پر کھڑا ہے. نہ کیا بہ رہا ہے؟ حسن تو بس بہتا حقیقت میں کیا ہے؟ نہیں وہ ہے تو بہ رہا ہے نا. یہ بات اس میں نہیں ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. بات ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بہنا، جری یجری، کون بہتا ہے؟ پرنالہ تو کھڑا ہے، یہ تو واضح سی بات ہے. اب ایسے نہ کرے آپ. کس کی وجہ سے بہتا ہے، کیوں بہتا، کاری نہ داری نہ اس کے ساتھ نہیں. ابھی فعلاً ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں المیزاب مثلا جو ہے وہ کیا ہے، جارن، میزاب بہتا ہے. خوب میزاب نہیں بہتا، میزاب کے اندر پانی بہتا ہے. جاری یعنی یہ دخیل اس حد تک ہے کہ یہ جملہ بن سکے. تبھی تو مجاز کے لیے علاقہ تو چاہیے نا، وگرنہ تو غلط ہوگا کہ انشاءاللہ گفتگو می کو نہیں بات ہے. حالانکہ لیکن ادھر ادھر نہیں جاتے، اس میں بہرحال آگے بات کریں گے. مجاز کے لیے مسائے کی ضرورت ہے کیونکہ استعمال تین طریقے سے، حقیقت، مجاز اور غلط. مجاز کے اندر بھی مناسبت چاہیے دیگے، یہاں پر ہے مناسبت ہے. بس یہاں پر آپ جو صفتیں قرار دیتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک اور مثال دوں بھلا، ماشاءاللہ آپ سفینے کے اندر بیٹھے ہیں، جالس السفینۃ متحرکون، کشتی میں بیٹھا ہوا انسان حرکت کرتا ہے. حالانکہ آپ خود اپنی جگہ پر بیٹھے، کشتی چل رہی ہے. یہاں پر تحرک حقیقتاً صفت آپ کی ہے یا سفینے کی ہے؟ لیکن آپ کیا کہتے ہیں، جالس السفینۃ متحرکون. خب یہاں پر صفت مال خودش نیست، لیکن کیونکہ کسی اور چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، واسطے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حقیقتاً وہ صفت اس واسطے کے لیے ہے، لیکن مجازن آپ اس معروض کی طرف دے رہے ہیں. آخوند کہتے ہیں کہ عوارض دو طرح کے، یا وہ عوارض بذات خود اس شے کے ہیں، یا وہ عوارض بذات خود اس کے نہیں ہیں، واسطے کے، حقیقت میں اس واسطے کے، مجازن اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں. آخوند کہتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں پر عارض بذات خود اس کا عارض ہو، بذات خود یعنی خود اس کا عارض ہو، عرض یہ ذاتی ہے. حالانکہ فرق کی نمی کو نے، واسطہ ہو نہ ہو، واسطہ داخلی ہو خارجی ہو، اخص ہو اعم ہو فلاں ہو کاری نہ داری، خود اس کی اپنی صفت ہو، حقیقتاً نہ کہ مجازن،
وہ عرضی ذاتی ہے. آخوند کے اعتبار سے عرضی ذاتی کا دائرہ بڑھ گیا. عرضی ذاتی کا دائرہ بڑھ گیا. مثلا حتیٰ کہ وہ مورد بھی جہاں پر واسطہ اعم ہے تقریباً آ جاتی ہے. درست ہے. آغا اس چیز کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ عالم لوگ ہیں, سادہ زبان میں تو ہم نے آپ کو بیان کر دیا, لیکن اصطلاح میں آپ کو بتاتے ہیں. جہاں پر ایک صفت یا عارض بذات خود معروض کے لیے عارض ہو, اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر عارض کے لیے واسطہ فی العروض نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ واسطہ فی العروض نہیں ہے. کہ یہ لوگ ہم شرح منظومہ میں پڑھ چکے تھے. اور جہاں پر وہ صفت حقیقت میں معروض کے لیے نہیں ہوتی, حقیقت میں واسطے کے لیے ہوتی ہے, مجازن آپ ذل واسطے کی طرف نسبت دیتے, وہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر واسطہ فی العروض ہے. جالس السفینۃ متحرکون, وہاں پر واسطہ فی العروض ہے. واسطہ فی العروض کیا ہے؟ سفینہ. درست ہے. پس واسطہ فی العروض کہاں پر ہوتا ہے؟ واسطہ فی العروض یعنی جہاں پر حقیقت میں وہ حکم یا عارض یا معمول جو بھی کہے حقیقتاً واسطے کے لیے ثابت ہو, مجازن اس کی نسبت آپ کس کی طرف دیتے ہو؟ معروض اور موصوف کی طرف دیتے ہو. اسے کہتے ہیں واسطہ فی العروض. درست ہے. خوب چلے واسطہ فی العروض سن لیا ہے تو 1 منٹ ہمیں دے دیں آپ. واسطے کی آگا کلی طور پر 3 قسمیں ہیں. کیا 3 قسمیں؟ واسطہ فی الثبوت, یہ سنتے رہتے ہیں آپ, واسطہ فی الاثبات, واسطہ فی العروض. کیا؟ واسطہ فی الثبوت, واسطہ فی الاثبات اور واسطہ فی العروض. 3. واسطہ فی الثبوت کسے کہتے ہیں؟ واسطہ فی الثبوت یعنی وَهِيَ الْعِلَّةُ لِوُجُودِ شَيْءٍ. لکھیں یہ وضاحت کرتا ہوں. واسطہ فی الثبوت یعنی وَهِيَ الْعِلَّةُ لِوُجُودِ شَيْءٍ. درست ہے. مثلا آپ کہتے ہیں نا پانی گرم ہے, النارو یا الماء حارن. خوب یہاں پر نار جو آگ ہے یہ واسطہ فی الثبوت ہے. پانی کیوں گرم ہے؟ ہاں, نار کی وجہ سے. پانی کیوں گرم ہے؟ آگ کی وجہ سے. پانی جو گرم ہے کیوں ہے؟ نار کی وجہ سے. یہاں پر یہ نار واسطہ فی الثبوت ہے, حرارت کے لیے علت ہے, اسے کہتے ہیں واسطہ فی الثبوت. پس واسطہ فی الثبوت وہاں پر ہے جہاں پر ایک شے دوسری شے کے وجود کے لیے علت ہو. خدا ہمارے لیے جتنے بھی ممکنات ہیں, جتنے بھی ممکن الوجود ہیں, ہم لوگ سارے کے سارے, ہم سب کے لیے واسطہ فی الثبوت علت ہے. خدا مثلا جو علت ہے وہ کیا ہے؟ واسطہ فی الثبوت ہے. پس واسطہ فی الثبوت وہاں پر ہوتا ہے واسطہ فی الثبوت یعنی علت وجود شے, علت وجود شے, اسے کہتے ہیں واسطہ فی الثبوت. درست ہے. واسطہ فی الاثبات علت علم بے وجود شے. واسطہ فی الاثبات کیا ہے؟ علت علم بے وجود شے. ایک شے کے وجود کا جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس واسطہ فی الاثبات کی وجہ سے. آقا واسطہ فی الاثبات وہی چیز ہے جس کو آپ منطق میں حد وسط کہتے ہیں. منطق میں کیا کہتے ہیں؟ حد وسط. مشہور قیاس العالم متغیر وکل متغیر حادث. العالم حادث, یہاں پر تغیر واسطہ فی الاثبات ہے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں العالم حادث؟ اس کا علم جو آپ کو حاصل ہوتا ہے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم جو حاصل ہو رہا ہے کہ یہ اکبر اصغر کے لیے ثابت ہے, حدوث عالم کے لیے ثابت ہے. اس کے علم کی علت کیا ہے؟
تخیر، حد وسط. وہ حد وسط اصل سبب بنتی ہے اس بات کا کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اکبر اصغر کے لیے ثابت ہے. حد وسط کا کام یہی ہوتا ہے. حد وسط میں ہم اس کو نہیں بیان کرتے کہ یہ علت وجود شے ہے یا نہیں ہے، نہ نہ، اس طرف ناظر نہیں ہے. ہو نہ ہو ہمارا اس سے کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے علت علم بے وجود شے، یہ کہ اکبر اصغر کے لیے ثابت ہے. اس کا جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے اس حد وسط کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں واسطہ فی الاسباع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ واسطہ فی الاسباع. خوب تیسری قسم وہی واسطہ فی العروض جو ہم نے آپ کو بیان کیا. واسطہ فی العروض یعنی وہ واسطہ جہاں حکم حقیقتاً واسطے کے لیے ثابت ہوتا ہے اور مجازن ذل واسطے کی طرف منسوب ہوتا ہے. درست؟ ادھر ناظر نہیں، وہ تقسیم کسی اور بات اس اور حساب سے. جرل میزاب، یہ واسطہ فی العروض کی مثال. یہاں بدایہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ماہیت کو جو آپ موجود کہتے ہیں یہاں پر واسطہ فی العروض وجود ہے. شرح منظومہ میں ہم نے پڑھا تھا. کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں الانسان موجود، یہ موجودیت کی نسبت حقیقتاً انسان کے لیے نہیں ہے. وجود انسان موجود، اصالت وجود کی بنا پر جو ہم لوگ وہاں پر پڑھ رہے تھے وہاں پر یہی مطلب ذکر کر رہے تھے نا. بھلے دیکھے تمام شد الحمدللہ. مرحوم آخوند کہتے ہیں، مرحوم آخوند کہتے ہیں آغا موضوع کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جس کے موضوع یعنی ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، موضوع یعنی جس کے عوارض ذاتیہ سے گفتگو کرے. آغا عوارض ذاتیہ یعنی کیا؟ آخوند کہتے ہیں عوارض ذاتیہ یعنی جس میں واسطہ فی العروض نہ ہو. آغا واسطہ فی العروض نہ ہو یعنی کیا؟ یعنی وہ عوارض مال خودش باشے، اس کے اپنے ہو. ان عوارض کی نسبت اس موضوع سے وہی ہو جو صفت بحال موصوف ہوتی ہے. مجاز نہ ہو، مجازن نہ ہو. حالا فرق نہ کنے وہاں پر واسطہ بالعموم ہو، وہاں پر واسطہ ہو نہ ہو، کیا ہو دیکھیں کاری نہ داری. مثلا الماء حارون، دور ترین کی مثال دوں جہاں پر واسطہ خارجی ہے اور مبائن ہے. الماء حارون، آخون کے اعتبار سے یہ حارون بھی عرضی ذاتی ہے کیونکہ یہ حرارت واقعاً خود پانی کی صفت ہے. حرارت واقعاً خود پانی کی صفت ہے، اس سے بحث نہیں. خود اس کی اپنی صفت ہو، خود اس کی اپنی صفت ہے، یہ بھی عرض ذاتی میں آ جائے گا. اچھا عبارت کا ٹکڑا پڑھے نا تو آپ بھی تھک گئے ہیں واقعاً. بے بخشید پہلا دن بھی ہے لیکن عبارت بھی اسی طریقے سے ہے. خوب یہ پہلی سطر کا فقط ترجمہ ہے، دیکھیں کہ اعلیٰ فقط مبتدا پڑھ رہے ہیں، خبر انشاءاللہ کل. اما المقدمۃ ففی بیان امور، حالانکہ شروع میں اس طریقے سے، آگے ایسے نہیں ہے. انشاءاللہ پریشان نہ ہو، نہ آگے ایسے نہیں، کیونکہ یہ مطلب ایسا ہے کہ حتماً یہ مطلب بیان کرنا چاہیے اور سب نے بیان کیا اور کرنا بھی چاہیے. کیونکہ آگے ایک دو جگہوں پر دیکھیے اس نظر مشہور کی طرف بھی اشارہ ان کا ہے، کسی اعتراض کا جواب دیتے نظر مشہور کے اعتبار سے. لہذا وہ نظر مشہور اگر عوارض ذاتیہ کے بارے میں آپ کو نہ آئے تو دیکھیے نہیں ہو سکتا. دیکھیں الاول پہلا، ان موضوع کل علم، بتحقیق ہر علم کا موضوع، کہ دیکھیں خبر کل پڑھیں گے، خبر کو نہیں پڑھا، آ جائیں بریکٹ میں. موضوع کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، موضوع وہ چیز ہے کہ یبحث فیہ یعنی کل علم، ہر علم کے اندر جس میں بحث ہوتی ہے، ان عوارض ہی کی ضمیر موضوع کی طرف، ان عوارض ذاتیہ،
موضوع یعنی ہر وہ چیز کہ کیا ہے، کل وہو الذی یبحث فیہ، کہ وہ چیز ہے کہ ہر علم میں بحث کی جاتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے. موضوع یعنی کیا، ہر وہ چیز جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں موضوع. آگا عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ اے بلا واسطۃ فی العروض، ذاتی ہو یعنی واسطہ فی العروض نہ ہو. حالانکہ یہ ضمنی بات تھی، باقی وہ اصل جو بات آخوند کرنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل